سب سے پہلے ہم چلتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف، کیونکہ وہاں پہ پاکستان کی ساری سیاست کا جو منظرنامہ ہے وہ وہاں پہ ہمیں ملے گا، کیونکہ 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، اور پورے پاکستان میں جو اس وقت سیاسی، شہری، جمہوری آزادیوں پر قدغن لگی ہوئی ہے، پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ آپ کسی قسم کے جلسے سے جلوس نہیں کر سکتے، خاص طور پہ اپوزیشن پہ سخت پابندیاں ہیں، اور یہ پابندیاں جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں بھی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جب عام انتخابات ہوتے ہیں، اس عام انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جاتی ہے، یعنی کہ سب کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں عوام میں اور اپنا اپنا منشور پیش کریں، اپنی اپنی کارکردگی پیش کریں۔ لیکن جیسے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں دھاندلا کیا گیا تھا، اسی طریقے سے وہی فسطائیت ہمیں گلگت بلتستان میں نظر آ رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو بھی پہنچ گئے ہیں گلگت بلتستان میں، وہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، نعرے لگوا رہے ہیں، الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ نیئر بخاری صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہاں کی مقامی قیادت نظر آ رہی ہے، گورنر پنجاب وہاں پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس سے آپ اندازہ کریں ندیم افضل چند نظر آ رہے ہیں، اور مرتضیٰ ستی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری قیادت آپ کو گلگت بلتستان میں نظر آ رہی ہے، اور بھرپور طریقے سے الیکشن مہم چلائی جا رہی ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، بلکہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور سرکاری وسائل بھی ان کے لیے دستیاب ہیں۔ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی جماعت کے حالات و واقعات۔ اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے، دوسری جانب کی تصویر بھی میں نے آپ کو دکھانی ہے، پھر اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کو بھی مکمل طور پر اجازت ہے، لیکن پہلے ہم ذرا بلاول بھٹو کو سنتے ہیں، کیونکہ وہ گئے ہیں اور وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں، اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان سے دوری اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی شاید پتہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی کو تنقید کرنے میں ہی ان کا فائدہ ہے، حالانکہ یہ ساری کی ساری نورا کشتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے اتحادی ہیں، اور فارم 47 کی ہی پیداوار ہے سارے کا سارا نظام۔ یہ سارے کے سارے حکمران اس وقت جتنے بھی موجود ہیں، یہ 8 فروری 2024 کے چوری شدہ مینڈیٹ کے نتیجے میں سب کے سب معرض وجود میں آئے ہیں، خواہ وہ ایوان صدر ہو، خواہ وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، خواہ وہ گورنر ہاؤس ہو، خواہ وہ پارلیمان ہو، خواہ وہ وزارتیں ہوں، مشیر ہوں، سب کے سب یہ جتنی بھی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، تو جہاز کے جہاز اتر رہے ہیں گلگت بلتستان میں، اور سب کے سب آ رہے ہیں اور وہاں پہ اپنی الیکشن کمپین میں چلے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، صورتحال جو ہے وہ بلاول بھٹو نے کیا کہا، کیونکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، ذرا بلاول بھٹو کو سنوائیے گا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ فارم عام کر دیں 45 لے کے آئیں، اور فارم 45 کا بندوبست آپ کریں، فارم 47 کا بندوبست میں کروں گا، اور وہ سنا رہے ہیں جناب مریم صاحبہ کو، اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں فارم 47 کی ضرورت نہیں ہے۔ سنائیے گا جی ذرا۔ فارم 45 کا بندوبست، فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کروں۔ ہمیں پورا اعتماد ہے، پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا، ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا۔ بس آپ کے اوپر میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے، پولنگ سٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے، وہ فارم 45 کے لیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جناب فارم 45 آپ نے لے کے آنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوریجنل رزلٹ لے کے آنا ہے، اور فارم نون لیگ پہ نہیں چھوڑنا، ریٹرننگ افسروں پہ نہیں چھوڑنا۔ تو یہی بات پاکستان تحریک انصاف کو میں کہوں گا کہ فارم 45 کے حصول کے لیے وہ اس دن پورا پہرا دیں، ریٹرننگ افسروں کو پورا پہرا دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بھی پتا ہے کہ گلو بٹ جو ہیں وہ 5000 پنجاب پولیس کے آئے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں 5000 گلو بٹ، اور 5000 گلو بٹ کو 24 ریٹرننگ افسروں کے دفتروں کے پہ تقسیم کر دیں تو یہ تعداد کتنی بنتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کا اندازہ لگانا کہ تقریباً جی اگر یہ
500 भी एक दफ्तर के सामने खड़े हों तो फिर भी ये 400 भी अगर हों, 300-400 सिपाही अगर खड़े हों और बाकी गिलगित बल्तिस्तान पुलिस क्या आ जाएगी, तो ये सारी आप देख लें कि हर रिटर्निंग अफसर के सामने दफ्तर के बाहर कितनी फोर्स इनकी होगी, गुल्लू भट्ट कितने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं जी, ये तो है बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा। एक और बात भी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि ये गवादर को इस्लामाबाद से कंट्रोल करना छोड़ दें, गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद से कंट्रोल करना छोड़ दें। ये बात जवाब दे रहे हैं जिसमें एमक्यूएम की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या फील्ड मार्शल की तरफ से कहा जा रहा है कि कराची गवादर जो है वो हवाले कर दिया जाए विफाक के, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दिया जाए और वो उसको चलाएं। अब ज़रा नून लीग को चेक कर लें। सुनाइएगा जी, आबिद शेर अली जो है वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, दिखाइएगा ज़रा। बदमाशी के साथ उन्होंने चिलास के लोगों का वोट का हक छीना। अगर आपने वोट का हक छीना था, आज मैं चिलास वालों से पूछना चाहता हूं, देववीर के लोगों से पूछना चाहता हूं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताएं उन्होंने आपके लिए क्या किया। अल्लाह ने नवाज शरीफ को मौका दिया। नवाज शरीफ जब भी आया आप लोगों के लिए तरक्की लेकर आया, आपकी नस्लों के लिए खुशहाली लेकर आया। तो ये खुशहाली लेके आया। तो अब आपको पता है कि अगर ये वाक़तन इतने सच्चे होते इतने खरे होते तो ये कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका दे देते। वहाँ पे ये क्या कुछ कर चुके हैं, आपको मैं बता दूं कि ये वहाँ पे अब तक एक बार फिर दोहरा दूं कि वहाँ पे असद कैसर साहब को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया, वहीं से नहीं चढ़ने दिया पंजाब पुलिस ने। उसके बाद जुनैद अकबर खान को और बाकी लीडरशिप को गिलगित बल्तिस्तान से निकाल दिया गया, सूबा बदर कर दिया गया कि आप यहाँ आ ही नहीं सकते। और वहाँ पे खालिद खुर्शीद जो हैं वो उनको 9 मई के बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं सुनाई हुई हैं, बाकी लीडरशिप को भी सजाएं सुनाई हुई। जो आज़ाद हैं उनको भी इजाज़त नहीं है और उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। खालिद खुर्शीद की वालदा जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो वहाँ पे अवाम क्या कह रहे हैं, ज़रा नौजवानों का सुनाइएगा जी, दर्जा हरारत क्या है, सियासी दर्जा हरारत। हमारा नजरिया है, हम खान साहब के वोटर हैं, सपोर्टर हैं। खालिद खुर्शीद जिस बंदे पे हाथ रखेगा, जज साहब पे हाथ रखेगा, समीउल्लाह पे हाथ रखेगा, साजिद पे हाथ रखेगा या यहाँ पे कोई खंबे पे हाथ रखेगा, मैं चैलेंज करता हूँ 7,500 वोट उस खंबे पे खालिद खुर्शीद और इमरान खान के नाम पे बढ़ जाएंगे। आपका हल्का, ये जो हल्का है हल्का वन, ये खान साहब का जिला है। जब तक आपका खान डटा हुआ है, खालिद खुर्शीद डटा हुआ है हक के साथ है, तब तक पूरे हल्का एक अवाम, जवान बुजुर्ग खवातीन बच्चे सारे खान साहब के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। जिन लोगों ने खान साहब के लिए शान साहब की पार्टी के साथ गद्दारी की है, इंशाल्लाह उनको हम इबरतनाक निशान बनाएंगे। और बहुत से लोग ये कहते हैं खालिद खुर्शीद साहब पिशावर में बैठे हुए हैं तो उनका भाई खिलाफ कोई नहीं है, नसीम शाह यहाँ खालिद खुर्शीद है। यहाँ पे 6,500 वोटर, 7,500 वोटर खालिद खुर्शीद है यहाँ पे। अगर कोई ये समझता है खालिद खुर्शीद की गैर मौजूदगी में उसके हल्के से सीट निकालेंगे तो वो काम ख्याल में वो भूल जाए वो। तो ये सूरत हाल है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की। आगे बढ़ते हैं जी, अगली मेन स्टोरी जो है हमारे पास वो है, खबरें आ रही थी, मुलाकात हुई है इमरान खान से साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कयानी साहब की। और आपको मालूम है कि ये खबरें जो हैं ज़ाहिर है हुकूमती ज़राए के अलावा ये खबरें कोई दे नहीं सकता और हुकूमती ज़राए ही जेल के अंदर के हालात वाक़यात जानते हैं और बाहर से तो कोई जारी रहा। इमरान खान मुसलसल कैद तन्हाई में है, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, बुशरा बीबी के साथ भी यही कुछ हो रहा है, बाकी कैदियों के साथ भी यही हुआ है, बाकी लीडरशिप के साथ भी यही हो रहा है। तो इमरान खान के हवाले से खबर थी कि जनरल अशफाक परवेज कयानी साहब ने ये की है जी, मुलाकात की है। तो उसके बारे में DGISPR खामोश, हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश, किसी ने ना इसकी तस्दीक की न तरदीद की। तो मेरा ख्याल है DGISPR को भी तरदीद कर देनी चाहिए, लेकिन इसकी तरदीद किसने की है? इसकी तरदीद आई है अलीमा खान साहिबा की तरफ से और अलीमा खान साहिबा ने इसके बारे में दो टोक अंदाज में स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ की यानी कि जनरल अशफाक परवेज कयानी की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तमाम खबरें झूठी हैं और
اور ہم نے بیرسٹر گوہر سے چیک کیا اور انہوں نے بھی تصدیق کی کہ یہ سراسر جعلی ہے. یہ خاص طور پر اس حقیقت سے توجہ ہٹانے کے لیے پھیلائی جانے والی غلط معلومات ہیں کہ عمران خان کو مکمل تنہائی کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس حقیقت سے یہ ذرا ٹویٹ دکھا دیے گئے علیمہ خان صاحبہ کا، اس حقیقت سے ایک خلفشار جو ہے وہ اس کو جنم دیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کسی مناسب ہسپتال میں اپنی آنکھ کا مناسب علاج کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے عمران خان کو، اور عمران خان کو اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا انہیں کتابیں بھی نہیں دی جا رہی، کتابیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور کتابیں ان تک پہنچائی ہی نہیں جا رہی. اور پھر یہ کہ ان کو ٹیلی ویژن کی سہولت، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن تھا، سرکاری ٹی وی، اس سہولت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو گزشتہ 6 ماہ میں بیرونی دنیا سے کسی قسم کی رابطے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی، یعنی کہ جیل سے باہر کوئی رابطہ نہیں ہے ان کا. اور سوائے اس کے کہ وکیل نے عدالت کے حکم پر 2 دفعہ ان سے ملاقات کی. اور فل بینچ کا عدالتی حکم ہے کہ جو ہر ہفتے کم از کم 18 لوگ عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت ہے، 6 فیملی ممبرز، 6 وکیل اور 6 پارٹی ممبرز جو ہیں، یہ ملاقات کی اجازت ہے. لیکن پچھلے 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی، اور سال سے زیادہ ہو گیا پارٹی لیڈرز کی ملاقات نہیں ہوئی، وکلا کی ملاقات نہیں ہوئی. اور پاکستان کے قوانین اور بین الاقوامی قوانین کے تحت مندرجہ والا تمام عمران خان کے جائز حقوق ہیں، لیکن ان کو نہیں دیے جا رہے. تو علیمہ خان صاحبہ نے آج اس غبارے سے بھی ہوا نکال دی، جو کہ سرکار کی طرف سے یہ خبریں چلائی جا رہی تھیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے جنرل اشفاق پرویز کیانی سے. چاہیے تو یہ تھا کہ DGI-SPR خود اس خبر کی تردید کرتے، کیونکہ اڈیالہ جیل بھی ان کے پاس ہے اور جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب بھی انہی کے آرمی چیف رہے ہیں، بلکہ ان کے بڑوں کے آرمی چیف رہے ہیں 6 سال تک. لیکن DGI-SPR نے بھی تردید نہیں کی، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی تردید نہیں کی، اور اس کنفیوژن کو ہوا دی تاکہ عمران خان کی جو قید تنہائی ہے اس سے توجہ ہٹائی جا سکے، اور جو ان کی ایک آنکھ 85% سے زیادہ ضائع ہو چکی ہے اس سے توجہ ہٹائی جا سکے. بشرا بی بی کی آنکھ ضائع ہوئی ہے، اس پہ توجہ ہٹائی جا سکے، اور جو اس وقت انٹرنیشنل پریشر ہے اس سے توجہ ہٹائی جا سکے. تو علیمہ خان صاحبہ نے آج واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آج وہ اپیئر ہوئی ہیں اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شاید جج صاحب اور پروسیکیوٹر کو بہت جلدی ہے مجھے سزا سنانے کی، اس لیے میں آئی ہوں. سنائیے گا جی ذرا. آج بڑے عرصے بعد آپ عدالت پیش ہو رہی ہیں. آج سزا لینے آئی ہوں جج سے. جج کا بڑا دل ہے کہ سزا جلدی دے دے، پروسیکیوٹر کا دل ہے.